بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، آج میں آپ کو نہایت ہی افسوس کے ساتھ اس بات کو باور کرانا چاہتا ہوں کہ اسلام کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جو خلفائے راشد رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین بنائے تھے، وہی خلیفہ راشد ہو سکتے ہیں۔ ان کے علاوہ نہ اس وقت جیسا عظیم ترین کوئی زمانہ آ سکتا ہے اور نہ ان جیسا کوئی خلیفہ آ سکتا ہے۔ بدقسمتی سے ہر مسلمان اس اسلام کے اندر غور و فکر نہیں کرتا جس طرح کہ کرنی چاہیے، اور مسلمانوں کے متوجہ نہ ہونے کی وجہ سے غیر مسلم خصوصاً قادیانی اور مرزائی اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں، اور اس انداز سے فائدہ اٹھاتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کے ایمان تو بہت کمزور ہو چکے ہیں، لہٰذا ان کی کمزوری سے فائدہ اٹھایا جائے۔ اسی لیے تو جگہ جگہ علماء کرام، مفتیان حضرات، دین کی سوجھ بوجھ رکھنے والے حضرات اس محنت میں کوشاں ہیں تاکہ امت مسلمہ کو ہر قسم کے فتنے سے بچایا جا سکے۔ اور اس وقت جو خاص طور پر مرزائیوں کا فتنہ ہے، قادیانیوں کا فتنہ ہے، وہ نہایت ہی اسلام کے اندر زہر قاتل کی حیثیت رکھتا ہے، جو مسلمانوں کو توڑنے کے لیے، مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے، مسلمانوں کو بہکانے کے لیے، مسلمانوں کو دین سے دور کرنے کے لیے اور اصلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹانے کے لیے سر توڑ محنت اور کوشش کر رہے ہیں، اور سوشل میڈیا کے نیٹ ورک کی وساطت سے اور اسی طرح اپنے ناپاک عزائم کو دنیا میں پھیلانے کے لیے اپنا سرمایہ اور اپنی دولت ثروت قادیانی اور قادیانی نواز اس میں خرچ کر رہے ہیں۔ گزشتہ روز جب میرے برخوردار حافظ محبوب احمد نے گوگل پر ریسرچ کی تو اس ریسرچ کے نتیجے میں ایک خبر نظر سے گزری کہ جس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اسلام کے خلیفہ مرزا مسرور احمد، جو کہ قادیانی ہے، اور اس قادیانی مرزا مسرور کو اسلام کا خلیفہ امت مسلمہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ آیا کہ وہ اسلام کا خلیفہ ہے یا ہو سکتا ہے، اس کے اندر یہ استعداد ہے کہ وہ اسلام کا خلیفہ بن سکے؟ میں زیادہ تفصیلی یہ نشست نہیں کرنا چاہتا، صرف مسلمانوں کے ایمان کو جھنجھوڑنے کے لیے صرف میں ایک حوالہ پیش کرتا ہوں کہ کوئی بھی مسلمان مرزائیوں سے، قادیانیوں سے یہ سوال کرے کہ اگر نعوذ باللہ مرزا قادیانی، جس کو مرزا غلام احمد اور میں اس کو غلام اسود کہتا ہوں کہ احمد کہنے کے وہ قابل نہیں ہے، اس کے کام احمد جیسے نہیں ہیں، اور جس نے احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو، جن کے سینے پر قرآن اترا اس قرآن کو، اور جو آپ کی احادیث طیبہ ہیں ان کو جھٹلانے کے لیے سر توڑ کوشش کی، اس کو احمد کیسے کہا جا سکتا ہے؟
تو ہر مسلمان نوجوان قادیانیوں سے یہ سوال کرے کہ اگر تمہارا نبی قادیانی ہے تو اس کا کلمہ کیوں نہیں پڑھتے تم؟ اس کا کلمہ پڑھو۔ قادیانی زہر کھا لے گا لیکن وہ کلمہ مرزے کا کلمہ نہیں پڑھے گا۔ کلمہ محمد الرسول اللہ کا پڑھتے ہیں لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو نہیں مانتے، آپ کو خاتم النبیین نہیں مانتے۔ جب اسی کلمہ طیبہ کا سوال آج کے جو مرزا مسرور ہیں، اس کے دادا مرزا بشیر، اس کو جب علماء حقانی نے یہ سوال کیا کہ یہ کلمہ کیوں نہیں تم پڑھتے؟ اگر قادیانی تمہارا نبی ہے، مرزا غلام تمہارا نبی ہے، تو اس کا کلمہ پڑھو، اسلام کو کیوں بدنام کرتے ہو؟ تاکہ مسلم غیر مسلم کے اندر واضح فرق آ جائے کہ یہ قادیانی ہے اور یہ مسلمان ہے۔ اور میں یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ قادیانی مرزے کا کلمہ کیوں نہیں پڑھتے؟ تاکہ اگر یہ کلمہ بدلیں گے تو مسلمانوں سے ہر آدمی ان کو الگ محسوس کرے گا۔ یہ مسلمانوں کے اندر رہ کر، مسلم بن کر مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی سازش کر رہے ہیں۔ اسی لیے تو علماء کا فتویٰ ہے کہ یہ صرف کافر ہی نہیں، کافر کے ساتھ ساتھ مرتد بھی ہیں۔ تو یہ جب مرزا بشیر الدین محمود سے یہ سوال کیا گیا کہ تم مرزے کا کلمہ کیوں نہیں پڑھتے، تو اس نے کیا جواب دیا؟ جو اس وقت اس نے جس رسالے میں جواب دیا، کلمۃ الفصل اس کا نام ہے، اور یہ 1915 کے مارچ اپریل کے مہینے میں شائع ہوا، جس کے اندر اس نے یہ جواب دیا، کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الرسول، خاتم النبیین بنایا ہے، اور آپ کے کلمے کے اندر محمد الرسول اللہ اس لیے رکھا ہے تاکہ پچھلے سارے نبی اس کلمے کے اندر آ جائیں۔ اچھا، دوسری اس کی وجہ کیا لکھی کہ محمد الرسول اللہ کے اندر پچھلے سارے نبی آ جائیں، اور محمد الرسول اللہ اس لیے رکھا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے آنے سے اس میں ایک رسول کی زیادتی ہو گئی ہے۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ کیوں زیادتی ہو گئی ہے؟ اس کی تفصیل میں آگے لکھتا ہے، کہتا ہے کہ اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 2 دفعہ دنیا میں آئے ہیں۔ ایک دفعہ تو آئے ہیں مکے کے اندر، اور دوسری دفعہ آئے ہیں قادیان کے اندر۔ اس مرزے کی غلاظت پر آپ توجہ کریں، غور کریں کہ کیا بکواس کرتا ہے یہ، کہ محمد 2 دفعہ دنیا میں آئے ہیں، اور اس کے آگے میں حیرت انگیز انکشاف کرتا ہوں کہ ان کی کتاب کے اندر یہ جو تحفہ گولڑویہ ہے، اس کے اندر یہ تحریر ہے، کہتا ہے کہ جو محمد مکے کے اندر آئے ہیں وہ شریعت مکمل نہیں کر سکے، اور اس کو جو معجزات دیے گئے ہیں ان معجزات سے کہیں زیادہ معجزات مرزا غلام احمد قادیانی کو دیے گئے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی وہ کہتا ہے کہ اس نبی نے اسلام کی وہ خدمت نہیں کی، نعوذ باللہ، جو اسلام کی خدمت مرزا غلام احمد قادیانی نے کی ہے۔ کس قدر یہ گھناؤنی سازش کے تحت مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور نام رکھتے ہیں احمدی مسلم کمیونٹی، کہ یہ احمدی کیسے مسلمان ہیں۔ اور قرآن پاک کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی درج فرمایا ہے، 28واں سپارہ سورۃ الصف کے اندر، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد۔ مرزا غلام اسود قادیانی کہتا ہے کہ یہ احمد سے مراد تو غلام احمد قادیانی ہے۔ نعوذ باللہ، اس قدر گستاخی اور بے ادبی، اور اس قدر کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین، اس کے باوجود وہ کہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ تو لہٰذا سامعین، کہ وہ مرزے کا کلمہ کیوں نہیں پڑھتے، اور جس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کہتے ہیں کہ وہ تو 3000 معجزات لے کر دنیا میں آئے،
اور غلام اسود قادیانی 3000 نہیں 3 لاکھ سے بھی زیادہ کہتا ہے کہ معجزات لے کر دنیا میں آئے ہیں۔ تو لہٰذا اگر یہ قادیانی مرزائی اتنے سچے تھے تو انہوں نے جو چنیوٹ کے پاس ربوہ ہے وہ کیوں چھوڑا؟ راتوں رات کیوں بھاگے وہاں سے؟ جا کر لندن میں ڈیرے جمائے اور اس مرزا مسرور کے دادا پردادا، اس کے باپ مرزا طاہر، اس کا دادا مرزا بشیر الدین اور اس کا پردادا غلام احمد غلام اسود قادیانی مرزائی، جنہوں نے راتوں رات ربوے کو چھوڑا اور علماء کے سامنے وہ نہیں آ سکا، اور آج تک ربوہ کے پاس چنیوٹ اور سرگودا کے درمیان جو دریائے چناب کا پل ہے، وہاں پر 26 فروری کو ہر سال فتح مباہلہ کانفرنس ہوتی ہے۔ اس مباہلہ کانفرنس کے اندر ہر سال مرزا بشیر الدین کو، مرزا طاہر کو، مرزا مسرور کو، ان کو دعوت نامے علل اعلان بھیجے جاتے ہیں۔ یہ کیوں نہیں وہاں علماء کے سامنے حاضر ہوتے؟ یہ مباہلے کے لیے کیوں نہیں آتے؟ یہ وہاں کیوں نہیں آ کر اپنا جھوٹا دین اس کو سچا کرنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ دلیل ہے اس بات کی کہ وہاں نہ آنا اور علماء کے ساتھ نہ بیٹھنا اس کے جھوٹا ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اور چلو وہ کہے گا کہ وہاں تو مسلمان ہوں گے، پتہ نہیں میں بچوں گا نہیں بچوں گا، مجھے ماریں گے اور پتہ نہیں کیا کیا کریں گے۔ علماء کرام لندن جا کر لندن میں اس کو دعوت دیتے ہیں مناظرے کی، مباہلے کی، اور کتنے علماء ایسے ہیں جن کے میں نام لے سکتا ہوں، مولانا منظور احمد چنیوٹی، مولانا یوسف لدھیانوی اور پیر جماعت علی شاہ، پیر میر علی شاہ، کتنے ہر مسلک کے علماء کرام۔ اس ختم نبوت کے مشن میں کسی مسلک کا کوئی اختلاف نہیں ہے، کسی فرقے کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ہر مسلک کے علماء کرام نے لندن جا کر اس کو دعوت دیا کہ ہمارے ساتھ مناظرہ کرو۔ یہ کیوں نہیں آتا؟ کیوں؟ اس لیے کہ جھوٹا کافر اور مرتد، اس سے بڑا کافر کوئی نہیں کہ جو مسلمانوں کے اندر مسلمان اپنے آپ کو ایشو کر کے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو میری یہ گزارش ہے نوجوانوں کو، بزرگوں کو، ہر مسلمان کو کہ یہ دعوتوں کے ذریعے سے، یہ دولت کے ذریعے سے، یہ لالچ کے ذریعے سے اور یہ پتہ نہیں شادی اور بربادی کے ذریعے سے مسلمانوں کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کرتے ہیں، اور شروع میں یہ نہیں بتاتے کہ ہم قادیانی ہیں یا مرزائی ہیں، کہتے ہیں ہم تو احمدی ہیں، تاکہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام استعمال کر کے مسلمانوں کو گمراہ کیا جائے۔ لیکن یاد رکھو، جہاں جہاں قادیانی میری یہ بات سن رہا ہے وہ یہ جان لے کہ تمہارا ہر قسم کا جو نظریہ ہے وہ مسلمانوں کے سامنے عیاں ہو چکا ہے۔ آج بھی ہزاروں علماء کرام اس مشن کے لیے جنہوں نے اپنے آپ کو وقف کیا ہوا ہے، اگر آپ کے اندر غیرت ہے، اگر آپ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، اگر آپ اپنے آپ کو اسلام کا ٹھیکیدار سمجھتے ہیں، تو آئیں۔ فتح مباہلہ کانفرنس 26 فروری آنے والی ہے، اس میں آ کر اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کریں، پھر دیکھیں علماء کے سامنے کیسے دمدما کے بھاگتے ہو۔ تو اس لیے اسلام کا خلیفہ وہ نہیں ہو سکتا جو آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہو، ان کا بجائے پیروکار ہونے کے ان کے ساتھ دشمنی رکھتا ہو، اور اپنے آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلیٰ اور افضل کہتا ہو، اور اپنے آپ کو نام، کام، مقام گویا کہ ان جیسا اپنے آپ کو سمجھتا ہو۔ کیا تمہیں پتہ نہیں ہے رب ذوالجلال نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ایک ہی بنایا تھا، ایک ہی ہے، ایک ہی رہے گا۔ سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا دعا مانگی تھی کہ پروردگار میری نسل سے اس نبی کو پیدا فرما دے جو تیرے خزانے میں صرف ایک ہی ہے۔ تو کوئی مسلمان اس چیز سے انکار نہیں کر سکتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، آخری نبی ہیں، آخری نبی رہیں گے قیامت تک، قیامت کے بعد تک۔ تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام آپ کو آخری نبی مانتے تھے، سمجھتے تھے۔ اللہ نے آپ کو جو ختم نبوت کا تاج عطا فرمایا ہے،
اس ختم نبوت کے تاج کے اندر ہم کسی کو چوری کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے، کسی کو اس میں دھوکہ دینے کی، فراڈ کرنے کی، اور اس نبوت کے اندر کسی کو داخل ہونے کی قطعاً اجازت نہیں ہو سکتی۔ یہ مرزائی جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کے نتیجے میں ایک گویا کہ جھوٹا دجال کذاب قسم کا نبی خود گھڑ کے دنیا کے سامنے پیش کیا ہے، اور انگریز کی پیداوار ہے، انگریز کا ایجنٹ ہے، جس نے انگریز کو خوش کرنے کے لیے مسلمانوں کے اندر افتراق پیدا کیا، انتشار پیدا کیا، مسلمانوں کے اندر تفرقہ پیدا کیا، مسلمانوں کے اندر گویا کہ اپنے آپ کو جھوٹا نبی ثابت کرنے کے لیے اس نے سر توڑ کوشش کی۔ لیکن اسلام والے اور مسلمان علماء، مفتیان، اولیاء کرام ان کی تمام چالوں کو سمجھتے ہیں۔ آج ضرورت ہے اس بات کی، حکومتی سطح پر ان کا ارتداد جو ہے وہ واضح کرنا چاہیے۔ علامہ اقبال مرحوم نے کیا کہا تھا؟ یہ صرف اسلام ہی کے غدار نہیں بلکہ پاکستان کے بھی غدار ہیں۔ آج چور دروازے سے کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ہمیں مسلم قرار دیا جائے، ہمیں امت مسلمہ کے ساتھ جوڑا جائے۔ اگر تم امت مسلمہ ہو، اگر مسلم ہو تم، تو پھر تم کیوں کوششیں کر رہے ہو کہ ہمیں بھی مسلم تصور کیا جائے؟ ذوالفقار علی بھٹو نے اس وقت کی نیشنل اسمبلی کے اندر یہ قرارداد منظور کی علماء کی موجودگی میں کہ قادیانی صرف کافر ہی نہیں بلکہ مرتد ہیں، اسلام کے دشمن ہیں، قرآن کے دشمن ہیں، شریعت کے دشمن ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے بھی دشمن ہیں، مسلمانوں کے بھی دشمن ہیں۔ اور اس کے بعد 1984 کے اندر مرحوم جنرل ضیاء الحق نے یہ آرڈیننس منظور کیا کہ کیونکہ غیر مسلم اقلیت قرار دینے کے بعد 1974 کے بعد 7 ستمبر کی تاریخ اس چیز کی گواہ ہے کہ اس دن ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا۔ اس کے بعد یہ اذانیں دینے لگے، مسجدیں بنانے لگے، لیکن مرحوم ضیاء الحق جرنل نے ان کے لیے وہ آرڈیننس منظور کیا کہ یہ اپنے گھر کے دروازے پر، اپنے گھر کے اوپر کلمہ تک نہیں لکھ سکتے، اذان تک نہیں دے سکتے، مسجد نہیں بنا سکتے۔ کیوں؟ کہ ان کا مسلمانوں سے پورے کا پورا دین الگ ہے، جس کا کلمہ الگ ہو، جس کا نبی الگ ہو، جس کی شریعت الگ ہو، جو مسلمانوں کو مسلمان نہ سمجھتے ہوں۔ ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جو مسلمان مرزا غلام اسود کو نبی نہیں مانتے وہ تو کنجریوں کی اولاد ہیں، وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے۔ اور جن کو تم مرزائی مسلمان نہیں مانتے وہ مسلمانوں کے اندر آنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ڈوب مرنے کا مقام ہے تمہارے لیے۔ قادیانیوں، اگر تم واقعی اس امت کے اندر مسلم ہو تو کھل کے کیوں نہیں سامنے آتے؟ اپنے آپ کو مرزائی کہہ کر مسلمانوں کے سامنے آؤ، پھر دیکھو تمہارا کیا تیا پانچا کرتے ہیں۔ تو بہرحال کیف میں اس بات کو طویل نہیں کرنا چاہتا۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو قادیانیوں کے دجل، فریب اور مکر سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اور ہر مسلمان جس کو کوئی شبہ ہو کہ مجھے قادیانی بلا رہا ہے، دعوت دے رہا ہے، یا گھر میں میری کھانے کی دعوت کر رہا ہے، تو اس مسلمان کو چاہیے فوراً علماء سے رابطہ کرے اور ان کی جو کارستانیاں ہیں اس کے بارے میں سوجھ بوجھ اختیار کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قادیانی مرتدوں سے، مرزائیوں سے، ذلی بروزیوں سے اور دوسرے غیر مسلموں سے اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔